عربی زبان کی جہاں اور خصوصیات ہیں کہ عربی زبان کے اندر ایک خاص بات تو یہ ہے کہ ایک لفظ کے لیے ایک چیز کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک جیسے جدار کہتے ہیں دیوار کو، حائط بھی کہتے ہیں دیوار کو، لیکن اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح قائمن ہے، مطلب جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں تو پتہ یہ کرنا پڑتا ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ مزاج شناس لغت ہونا پڑتا ہے، تاکہ جو آدمی عالم ہوتا ہے، جو ان چیزوں کی اصطلاحات سے واقف ہوتا ہے، اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ جہاں استعمال کیا گیا ہے اس پر کس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مثلاً یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کسی چیز کو مبتدا بنا لیا جائے تو خبر پر اتنا زور نہیں ہوتا جتنا مبتدا پر ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں قرآن پاک کی تنزیل کا جہاں واقعہ آیا ہے تو متعدد جگہ کہیں نزلہ کا لفظ استعمال کیا، انزلہ کیا گیا، انزلہ کیا گیا، فعل معروف استعمال کیا گیا، فعل مجہول استعمال کیا گیا ہے، اور بھی تنزیل کا لفظ باب تفعیل استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر مفسرین یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر فرق کیا ہوتا ہے، کہنا میں یہ چاہتا ہوں۔ لیکن بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جملے کی ساخت جو ہے نا قرآن پاک کی، مثلاً سب سے پہلی آیت کو لے لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں جو زور دیا گیا ہے وہ اس بات پر دیا گیا ہے کہ حمد جو ہے مجرد معنوں میں صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ذاتی طور پر، بنیادی طور پر، اصولی طور پر حمد کا مرجع جو ہے وہ ذات الہی ہے۔ چونکہ حمد کی تخصیص جو ہے وہ جب ذات الہی سے کی جائے تو اس کے معنی کامل حمد کے ہوتے ہیں، ورنہ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر حمد کے لفظ کو تعمیم سے استعمال کیا جائے تو تعریف کے معنی یہ ہوتے ہیں کوئی آپ کو اچھی چیز نظر آئے، کوئی عمل صالح نظر آئے، کارآمد فعل نظر آئے۔ تو جیسے قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کئی چیزوں کے بارے میں کہ جو چیزیں انسان کو نفع پہنچانے والی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اس پر زور دیا ہے، جیسے پانی پر زور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پانی کو پیدا کیا تاکہ تمہارے لیے وہ آب حیات ہو۔ سورج کے لیے کہا گیا، چاند کے لیے کہا گیا، اشجار کے لیے کہا گیا، جمادات کے لیے کہا گیا۔ لیکن جب کسی خاص پر زور دیا جاتا ہے تو جو سمجھنے والے ہیں قرآن کو، جو مزاج جانتے ہیں عربی زبان کا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس چیز پر زور دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں یہ کہا گیا کہ نفس حمد جو ہے وہ صرف اللہ پاک کے لیے مخصوص ہے۔ اگر باقیوں کو ملتی ہے حمد یا اس کے وہ حصے دار بنتے ہیں یا کسی طور پر ان کا تطبیق اور اطباق دوسری چیزوں پر کیا جاتا ہے تو وہ اس صدقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مخلوق الہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے ان کو بھی اس کا حصہ دار بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی استحقاق یا یہ کہیے اختصاص جو ہے وہ ذات الہی سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کئی اور لفظ آپ لے لیں تو قرآن پاک جو آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مثلاً کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جب کسی نبی کی خاص صفت کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس نبی کا نام پہلے لیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حنیف تھے اور وہ مخلص فی الدین تھے اور مخلص، اور ان کو یہ مقام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مقصود یہ ہے کہ زبان عربی کو پوری طرح بکمال و تمام سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، صرف و نحو کے علاوہ، کہ یہ دیکھا جائے کہ مزاج عربی کے اندر جو ہے وہ تخصیص کس بات کی ہے۔ تو اب سارا قرآن پڑھ جائیں آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب سورہ اخلاص ہی لے لیں تو قل هو اللہ احد، اس میں اس بات پر یہ قرآن پاک کی 49 آیتوں میں سے ایک آیت ہے
جس میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کو یہ کی طرف یہ نسبت منسوب کر کے کہ توحید کا مسئلہ جس طرح یہاں بیان کرنا مقصود تھا اس پر زور دیا گیا ہے۔ اور اس آیت کی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں جتنی صفات، جتنا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے نسبت سے کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، پہلے توحید الہی کا ذکر ہوا، اللہ الصمد، پھر یہ ذکر ہوا کہ وہ ذات پاک جو ہے سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اور اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس میں انتفاع جو کیا گیا ہے تولید کا، کیونکہ تولید کے اگر کسی پر انطباق کر دیا جائے تو اس پر یہ بھی ثابت ہونا لازم ہوتا ہے کہ تولید کے اندر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تجسیم اور تولید دو چیزیں ایسی ہیں کہ باقی چیزوں کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے۔ جو صرف مولد ہے پیدا کرنے والا، یا مولود جس کو پیدا کیا گیا ہے، صرف اس کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی احتیاج نہیں ہوتی، اور چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انتفاع کر کے، نفی کر کے کہ اللہ تعالیٰ تجسیم سے اور تولید سے دونوں چیزوں سے پاک ہے، تو یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو چیزیں باقی جو عوارض اور لوازم ہوتے ہیں تولید کے لیے، تجسیم کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ان چیزوں سے منزہ ہے اور پاک و صاف ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ایک اور تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے اندر کوئی اور شریک ہو، کوئی اللہ تعالیٰ نے طاقت اپنی جو ہے بالذات وہ کسی کو دی ہوئی ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر جو ہے اس کا کوئی کف ہم سر نہیں ہے، ہم درجہ نہیں ہے، ہم نسبت کوئی نہیں ہے، ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے، جیسے قرآن پاک کی متعدد آیات واضح کرتی ہیں کہ اپنے خاص بندوں کو کئی ایسی چیزیں عطا فرما دیتا ہے، بلکہ عام انسانوں کے اندر بھی وہ بعض خصوصیات ایسی ہیں جن کا اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ سمع ہے، بصر ہے، ادراک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے لیے بھی ان کا ذکر کیا ہے، لیکن خالق کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بالذات ہوتی ہیں، اس کو عطا نہیں کی گئی ہوتی، بلکہ یہ اس کی ذات کا حصہ ہے، باقیوں کو یہ چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اس کا سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاق و سباق آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر زیادہ زور دینا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ جاتے جاتے جیسے ایک بات عرض کر دوں، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، اس میں نماز کے بارے کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا اس آیت کے اندر۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بذات خود جو ہے صرف اٹھنے بیٹھنے، تشہد، رکوع، سجود، قیام و قعود کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز بذات خود عبادت الہی ایسی ہے کہ جو باقی برائیوں کو بھی منع کرتی ہے، منکرات اور فواحش سے انسان کو حفاظت بہم پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قرآن پاک کے اسلوب ہیں آیات کے، ہر ایک کا انداز اس لحاظ سے مختلف ہے کہ جس چیز پر زیادہ زور دینا مقصود ہو، جس چیز کو زیادہ واضح کرنا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کے لیے الگ الگ اسلوب، الگ الگ انداز اور الگ الگ طریقہ استعمال کرتا ہے۔